Allah wa ala alika wa sahabika ya sayyidi ya nabi Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in Allahumma ajurni اور آہستہ آواز کر لیا خير منها اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر اور احسان کہ جس نے ہمیں اس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری باجیوں، یہ قرآن جو ہے بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن کا سیکھنا بڑی برکت کا باعث ہے اور دنیا کی کتنی غلاظتوں سے بچ جانے کا سبب ہے۔ یہ لمحات جو ہم یہاں گزارتے ہیں ان کو کم نہ جانیے، یہ وہی لمحے ہیں جو ہمیں آخرت میں کامیابی دلوا دیں گے۔ مشکل ضرور ہے، ادھر سے شیطان آ کے مقابلہ کرے گا کہ آپ کو کسی نہ کسی مشکل میں ڈال دے، کوشش کرے کہ آج کا سبق لینا بہت مشکل ہے، قرآن کی محفل میں بیٹھنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ نے اپنی استقامت کے ساتھ اس محفل کو قبول کرنا ہے، اس محفل میں پہنچنا ہے تاکہ جو ہے شیطان کو رد کیا جائے اور اللہ کے قرآن کو آپ قبول کر سکیں اور کسی دین کی بھی ہدایت سے، یعنی قرآن کی کسی آیت کی ہدایت سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہ آپ کا بہت بڑا جہاد ہوگا کہ گھر میں بیٹھی ہیں، پھر بھی شیطان کو دفع کر کے، شیطان کو اٹھا کے پیچھے پھینک کر، اس کی کوششوں کو رد کر کے آپ اپنے ٹائم کو اس قرآن کی طرف لگائیں، اور جو کہ ہمارے لیے ہدایت کا باعث بھی ہے اور ہمارے لیے خوشخبری اور رحمت کا باعث بھی ہے۔ آج جی ہمارا سبق ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 23 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور ان اگر تم ہو فی ریبی میں شک میں ہو، مما اس کے بارے میں جو نزلنا ہم نے نازل کیا، علا اوپر، عبدینا اپنے بندے پر، بس اگر تم اس کلام عظیم کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس تم لے آؤ ایک صورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہوں۔ جی اپی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں چیلنج پیش کیا جا رہا ہے اس کے انکار کرنے والوں کے لیے کہ اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو پھر کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ چیلنج دیا گیا ہے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرا کلام عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پہ نازل کیا گیا ہے، جس کے بارے میں قرآن ایک اور جگہ پہ بیان کرتا ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں ایسی تاثیر رکھتی ہیں کہ اگر یہ کسی پہاڑ پر نازل کر دی جاتی تو وہ پہاڑ جو ہے اس کی پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر کو کیسی قوت عطا فرمائی گئی تھی کہ اس پر قرآن پاک نازل ہوا اور آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کو ہم تک پہنچایا اور ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی رسالت پر بھی دلیل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس ٹائم پہ عرب لوگ اپنے آپ کو بڑا فصیح و بلیغ ان کے اندر قابلیت تھی،
اور کلام غیب کی خبروں اور علوم معارف پر بھی اپنی عرب زبان پر بڑی ہی قوت رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے اور بہت کچھ کھول کے بیان کر لیتے تھے. انہوں نے جب اس پر شک کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج پیش کیا کہ اگر واقعی تم سمجھتے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود سے گھڑ لیا ہے یا کسی انسانی کوشش کا نتیجہ ہے تو آؤ پھر تم بھی ایسی کوشش کر لو، کیونکہ تم تو بڑے ہی فصیح و بلی کلام لکھ لیتے ہو، عرب میں اپنے آپ کو مانتے ہو، غرور ہے، تکبر ہے تمہارے اندر اس حوالے سے، اور تمہاری ہی زبان میں ہم نے اس قرآن کو بنایا ہے، تو پھر اگر یہ کسی انسانی کوشش کا نتیجہ ہے تو تم بھی یہ کوشش کر سکتے ہو. صرف اللہ کی ذات کو چھوڑ کے جتنے تمہارے مددگار ہیں ان سب کو لے آؤ، چاہے وہ جنات میں سے ہیں، چاہے وہ تمہارے مددگار جو ہیں انسانوں میں سے ہیں، تمہارے خود ساختہ معبود ہیں، ان سب کو بلا لو، ان سب سے مدد لے لو اور کوشش کر کے دیکھ لو. لیکن آج تک 1400 سال ہو چکے اس چیلنج کو، لیکن آج تک کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا. اور اللہ پاک آگے اس آیت کے باقی حصے میں بیان کر رہے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پس ان اگر لم نہیں تفعلوا تم کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن وقودھا الناس اور جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، والحجارۃ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے یہ آگ. اللہ پاک نے اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور اللہ پاک نے یہی بتایا کہ تم ہرگز بھی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکو گے، کیونکہ وہی وحدہ لا شریک ہے جس کی وجہ سے، جس کے پاس سے یہ کلام نازل کیا گیا ہے، اور اس کی ذات کے سوا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں جو ایسا کلام بنا سکے یا بھیج سکے. تو انسان اگر کوشش کر بھی لے تو تب بھی اس لیول کا نہیں بنا سکتا ہے وہ کلام جس لیول کا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمایا ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. ہاں جی، ہم دیکھتے ہیں کہ جی دوزخ اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، اور اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو، کافروں کو، منافقوں کو اور مشرکوں کو ان کو ڈالے گا، اور پتھر ساتھ میں پھینکے جائیں گے. کون سے پتھر ہیں؟ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 98 میں آیا ہے، بے شک تم اور اللہ کے سوا تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے. بتوں کو اس لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ مشرکین کی زیادہ ذلت اور رسوائی ہو، اور یہ واضح ہو جائے کہ جن بتوں کو وہ اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں کہ ان بتوں کی یہی ہمارے معبود ہیں اور یہ ہمیں آخرت میں بھی بچا لیں گے، تو اللہ پاک اس دن انہیں دکھائے گا کہ یہ خود کتنے محتاج ہیں، یہ خود بھی کتنے زیادہ قوت نہ رکھنے والے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتے. اس لیے لہٰذا یہ بت جو کہ ان کے جرم میں اور ان کے شرک کا باعث بنے ہیں، ان بتوں کو بھی انہی کے ساتھ عذاب میں ڈال دیا جائے گا، انہی کے ساتھ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. جس طرح قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے سونے چاندی کے بارے میں کہ جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. یعنی وہی سونا چاندی کی محبت جس کی وجہ سے انسان زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو اللہ پاک اسی سونا چاندی کو اس کے لیے توق بنا دیں گے، اسی سونے چاندی کو گرم کر کر کے اسی کے جسم کے اوپر جو ہے نا داغیں گے. تو یہ اب سونا چاندی کا اس میں کیا قصور ہے؟ قصور یہی ہے کہ انسان کی جو ہے راہ راست سے بھٹکنے کا باعث بنے. وہ ان کو یہ دکھایا جائے گا کہ یہی وہ ہے جس کے لیے تم مر رہے تھے، یہی وہ سونا اور یہی وہ چاندی ہے جس کے لیے تم نے اپنی آخرت برباد کی اور تم نے حرام ذرائع استعمال کیے اپنی اس چاہت کو پانے کے لیے. آج دیکھو یہی وہ سونا اور چاندی جن سے تم بہت محبت رکھتے تھے، سنبھال کے رکھتے تھے، چھپا کے رکھتے تھے، آج وہی تپا کے تمہارے جسم پہ یعنی آگ میں خوب پکا کے تمہارے جسم پر لگائے جا رہے ہیں. اللہ اپنی پناہ میں رکھے.
وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، آمن و عامل الصالحات، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، و عامل الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری، بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے تجری میں تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا، جب کبھی دیا جاتا ہے منہا اس جنت میں، من ثمرات رزقن، کھانے کے لیے کوئی پھل، قالو، تو وہ کہتے ہیں ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا، دیا گیا ہمیں، من قبل، اس سے پہلے، یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے جنت، اس سے پہلے دنیا میں دیا گیا تھا، یہ تو وہی پھل ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہی نہیں ہوگا بلکہ اس سے ملتا جلتا ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ خوشخبری سنانے کا حکم ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور یہ قرآن پاک میں اکثر مقامات پہ اسی طرح ہے، ایمان کو نیک اعمال کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے اس کے ساتھ، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس بشارت کا حق رکھنے والے وہی لوگ ہیں جن کے پاس ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہیں، یعنی نیک اعمال بھی ہیں، اچھے کام بھی وہ کرنے والے ہیں اور ایمان بھی رکھتے ہیں۔ ایمان اصل میں بنیاد کی طرح ہے، جیسے ہم کسی گھر کی نیہیں بھر لیتے ہیں اور بنیاد تعمیر کرتے ہیں، وہ جتنی مضبوط ہوتی ہے اس پر کھڑے ہونے والی نیک اعمال کی عمارت وہ بھی اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی، کچی نہیں ہوگی اور خوب ٹھیک کھڑی رہنے والی ہوگی۔ نیک اعمال اس پر بنی ہوئی عمارت کی طرح ہیں، اور جس بنیاد پر عمارت نہ ہو وہ رہائش کے لیے کافی نہیں، اس لیے قرآن مجید میں ان دونوں کا اکٹھے ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے ایمان اور اعمال صالح کے اعتبار سے ان نعمتوں کے مستحق ہوں گے، لیکن یہ استحقاق اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیک عمل کرنے والے مومنوں اور اس پر برقرار رہنے والوں سے ان نعمتوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر لیا ہے۔ اب جس دن ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ قیامت والے دن جب بندے کا حساب کتاب ہوگا اور اس کی نیکیاں جو ہیں زیادہ ہو جائیں گی اس کے برے کاموں سے، یعنی وہ دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شمار ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، اے میرے بندے بتا جو تو نے نیکیاں کی ہیں میں اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا کروں یا پھر میں اپنے فضل سے تجھے عطا کروں؟ تو بندہ اس دن خواہش کرے گا کہ میں نے بڑی دنیا میں محنت کی ہے، میں نے بڑے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، میں نے بڑے تانے سن کے اپنے آپ کو دین پر قائم و دائم رکھا ہے، میں لوگوں کی نظر میں بڑا نیچ تھا اور بڑا ہی کم تر تھا، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو دین کے ساتھ پکا جوڑ لیا تھا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ کے ساتھ رنگ لیا تھا، تو بڑا خوش ہو کے کہے گا کہ اللہ پاک مجھے خوشی ہوگی اگر تو میرے اعمال کا بدلہ تو مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے اچھا چل ٹھیک ہے، ایسے کرتے ہیں کہ جو میں نے تجھ پر اپنی نعمتیں اتاری ہیں اس کے بدلے میں تیرے اعمال کا حساب کتاب کچھ پورا کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا تجھے جنت عطا کر دیں گے۔ یہاں تک کہ ایک آنکھ لے کے اللہ پاک اس آنکھ کے حساب کتاب کرنے لگے گا، اور آنکھ کی پتلی اور آنکھ کا سارا سسٹم ایک ایک نعمت گنتا چلا جائے گا، اور اس کے جواب میں اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے اعمال سائڈ پہ رکھتا چلا جائے گا کہ یہ اس کا بدلہ ہو گیا، یہ میری اس نعمت کا بدلہ ہو گیا، آنکھ کی اس نعمت کا بدلہ ہو گیا، یہاں تک کہ آنکھ کے پلکوں کا، پتلیوں کا، آنکھ کے اندر جو بول ہے اس کا، اور جو اللہ تعالیٰ پیچھے عکس بھیجتا ہے اور پیچھے اللہ نے اس کے لیے نور رکھا ہے، ہر چیز کا حساب کتاب ہونا شروع ہوگا، یہاں تک کہ ابھی ایک دو ہی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو جانچے گا اور اس کا بدلے میں اعمال سائڈ پہ رکھنا شروع کرے گا کہ انسان کے اعمال ختم ہو جائیں گے، اور ابھی نعمتوں کا حساب ڈھیروں ڈھیر ہوگا کہ انسان دیکھ کے گھبرا جائے گا اور کہے گا اللہ پاک میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے اعمال کے سر پہ جنت کو حاصل کر سکوں، اور پھر درخواست کرے گا یا رب کائنات تو مجھے اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دے، میں نے ایسی کوشش کیوں کی، میں نے ایسا کیوں سوچا کہ میرے اعمال سے مجھے جنت ملے گی، بلکہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، دنیا میں بھی تیرا فضل تھا کہ میں ان خرافات سے بچا رہا اور میں نے اپنے آپ کو دین پر قائم رکھا،
اور جیسے دنیا میں تو نے مجھ پر فضل کیا تھا، آج آخرت کے دن بھی مجھ پر فضل فرما دے کہ میں تیرے فضل سے اس جنت میں داخل کیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کسی شخص کو بھی اس کا عمل جنت میں ہرگز نہیں داخل کرے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھ کو بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ یعنی یہ مالک کا فضل اور اس کی رحمت ہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت میں لے جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے اس حکم کا انکار کر دے کہ چلے بس ایمان لے آئے، اب عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سو عمل اس چیز کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنے مالک کا حکم مان رہے ہیں۔ ہاں جنت اس کے فضل سے ملنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جنت کیا ہے؟ جنت کے بارے میں کچھ تھوڑا سا سن لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری کی روایت ہے، یعنی صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ تو اس کا معنی مفہوم یہی تھا کہ اتنی خاص چیز ہے، ایسی جنت جو آنکھ نے ویسے نظارے دیکھے ہوں گے، نہ کسی کان نے سنے ہوں گے، اور نہ کسی دل میں ایسا گمان پیدا ہو سکے گا کہ وہ کیسی ہو سکتی ہے۔ ہمارے خیال میں جیسی ہو سکتی ہے وہ اس سے کئی درجے بڑھ کر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، وہ نہ اس میں تھوکیں گے، نہ ناک سے ریزش آئے گی، نہ فضلہ خارج ہوگا، یعنی نہ باتھ روم آئے گا وہاں پہ، اور وہاں کے جو برتن ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے، اور جو کنگھی کی جائے گی وہ کنگھی سونے چاندی کی ہوگی، اور اس جنت میں عود کی خوشبو ہوگی، پسینہ مشک کا آئے گا۔ ہر جنتی کو 72 بیویاں ملیں گی، 70 حوروں میں سے، اور 2 جو ہیں دنیا کی عورتیں جو ہیں ان کو عطا کر دی جائیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جامعہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ بے شک جنت میں 100 درجات ہیں، اور ہر 2 درجوں میں آسمان اور زمین کے جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور ان درجوں کے درمیان میں ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور وہیں سے جنت کے دریا جاری ہوتے ہیں۔ بس جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، یعنی مومن بہن بھائیوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی جنت الفردوس کا سوال ہی کرنا چاہیے۔ یہاں پہ پھل کہا، ایسے ایسے پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے کہ جو دیکھنے میں لگیں گے کہ یہ اسی طرح کہیں ہیں جیسے ہم نے دنیا میں کھائی ہیں، لیکن ان کا ٹیسٹ اور ان کا ذائقہ اس درجے کا ہوگا، اعلیٰ درجے کا، کہ وہ کئی گنا بڑھ کے ہمیں خوشی اور مسرت عطا کرے گا اور لذت عطا کرے گا۔ اور جی جنتی عورتیں اور حوریں جو ہیں ان کے حوالے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی ہے کہ یہ سب سے ادنا جو ہے جنتی جو ہوگا، ادنا درجے کا، چھوٹے درجے کا جو جنتی ہوگا، سب سے اینڈ پہ جس کو جنت ملنی ہے، اس کے 80,000 خادم ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی اس کی، اور جو کہ 70 حوریں اور 2 عورتیں دنیا کی ہوں گی۔ لہٰذا کیا کیا نعمتیں ہیں الحمدللہ جو اللہ پاک نے اپنے مومن بندوں سے اس کا وعدہ کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اہل جنت کی کوئی بھی عورت اگر دنیا کی طرف جھانک لے تو تمام روئے زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے اور سورج اور چاند کی روشنی ماندھ پڑ جائے، یعنی اتنی خوبصورت کہ انسان حیران رہ جائے گا دیکھ کر۔ اور کہا کہ جو دنیا کی عورتیں ہوں گی ان کو 70 حوروں کی بھی سردار بنا دیا جائے گا، اور ان کے جو ہیں وہاں پہ انہی کے مردوں کے ساتھ جن کے نیک مرد ہوں گے انہی کے جوڑے وہاں بنا دیے جائیں گے، اور جن کے مرد نیک نہیں ہوں گے اگر وہ دوزخی ہوں گے تو ان کا وہاں پہ کسی اور نیک مرد کے ساتھ جوڑا بنا دیا جائے گا۔
بعض لوگ یہ اوٹ پٹانگ سوال کرتے ہیں کہ مردوں کے لیے تو حوریں ہیں، عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ بعض کہتے ہیں کہ جنت میں ان کو شاید غلام ملیں گے، بعض کہتے ہیں جب مردوں کو کئی حوریں اور بیویاں ملی ہیں تو عورتوں کو بھی کئی کئی خاوند ملنے چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کی بےہودگی یا ناپاک خواہشوں کا کوئی جنت سے تعلق نہیں ہوگا۔ جنت میں کوئی ناپاک خواہشیں دل میں نہیں آئیں گی۔ جس طرح کوئی انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے کوئی ڈھیر سارے باپ ہوں، اسی طرح عورت کو بھی ڈھیر سارے خامندوں کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی، لیکن ناپاک اور ناجائز خواہشیں وہاں اس کے دل میں نہیں پیدا ہوں گی۔ فرض کیجئے کوئی شخص یہ خواہش کرے گا کہ شیطان کو جنت میں داخل کر کے اس کو اونچا مقام مل جائے، تو اللہ معاف فرمائے، ایسا اوٹ پٹانگ جو خواہش ہے وہ وہاں پہ پوری نہیں ہونے والی، نہ ہی ایسی خواہش وہاں پہ پیدا ہوگی، پیدا بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح جنت میں جو ہے نہ تھوک آئے گی، نہ ہی ناک سے کوئی غلاظت بہے گی، نہ ہی انسان کے کو واشروم آئے گا، بلکہ ایک کہتے ہیں پسینہ آئے گا جس سے اس کے کھایا ہوا ساری خوراک جو ہے وہ ہضم ہو جائے گی۔ ایک خوشبودار ڈکار ہوگا، خوشبودار پسینہ ہوگا جس سے ساری جو ہے نا خوراک اس کی ہضم ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو منافقین ہیں ان کی دو مثالیں جو بیان ہوئی تھی پیچھے کہ آگ جلانے والے ہیں اور ایک بارش میں گھرے ہوئے منافقین ہیں، تو اللہ پاک یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ پیچھے ہم مثال سن کے آئے ہیں، تو ان کو منافقین اور جو مشرکین تھے یہ طرح طرح کے نقص نکالنے کی کوشش کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں۔ مثلاً کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں آیا، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے مددگار بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے جالے کا گھر بنایا ہے، اور بے شک سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اور ایک اور آیہ کریمہ سورہ الحج کی آیت نمبر 73 میں ہے کہ اگر مکی ان بتوں سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے، یعنی ان کے جھوٹے معبود جو ہیں ان سے اگر کوئی چیز چھین کے لے جائے ایک مکھی، تو ان کے اندر اتنی طاقت اور قوت بھی نہیں ہے ان جھوٹے معبودوں کے پاس کہ وہ مکھی سے اپنی چیز چھڑا سکیں۔ تو اللہ پاک یہاں پہ فرما رہے ہیں طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں، جو ان معبودوں کو ماننے والے ہیں وہ بھی کمزور ہیں اور جو معبود بنے بیٹھے ہیں وہ بھی کمزور ہیں۔ جب اس طرح کی مثال بیان ہوئی تو ان مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ کیا، اور منافقوں نے کہا کہ کیا مطلب ہے تمہارے رب کا، کبھی وہ مکھی کی مثال بیان کرتا ہے کبھی مکڑی کی مثال بیان کرتا ہے، کیسا رب ہے؟ ہم خود بھی جانتے ہیں جب ہم نے کسی چیز کی بڑائی بیان کرنی ہوتی ہے تو ہم اس کی مثال جو ہے کسی بڑی چیز کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کمتر چیز کی مثال بیان کرنی ہو، کمتر معاملے کی، تو اس کی مثال کسی کمتر چیز سے ہی دی جاتی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو مالک ہے اور بادشاہ ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی اس بات میں، ان یضرب مثلا ما بعودۃ، یہ کہ بیان کرے کوئی مثال کسی مچھر کی، فما فوقہا، یا پھر حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو، کوئی مچھر سے بھی کم تر چیز ہو تو اس کو بھی بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی آر نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، ہاں انسان ایک دوسرے کے سامنے بناوٹ کرتے ہیں، لاکھ حیا کرتے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں، اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، ظاہراً کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں رب ہوں، میں بادشاہ ہوں، میری بات کی کوئی پکڑ پوچھ نہیں کر سکتا، میں چاہے چھوٹی چیز کے بارے میں بتاؤں، مثال دوں، یا کسی بڑی چیز کے بارے میں مثال دوں، میرے سامنے کوئی جرت نہیں کر سکتا کھڑے ہونے کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ مثال جو ہے وہ اس کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا،
لیکن جو کافر لوگ ہیں بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، تو پس وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال سے بہذا مسئلہ، ایسی مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اور اتنی چھوٹی چھوٹی قسم کی مثالیں اللہ پاک بیان کر رہا ہے. یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، وہ اسی ایک مثال کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے. وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، اور اسی ایک مثال کے ساتھ بہتوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا اس مثال کے ساتھ یا ان آیتوں کے ساتھ مگر صرف فاسقوں کو، یعنی جو فاسق ہیں وہی اس گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں. قرآن ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے، یعنی اس قرآن سے ہدایت کس کو ملنی ہے، جو تقویٰ کے درجوں پہ ہے، چاہے وہ پہلے درجے پہ آ گیا، چاہے وہ دوسرے درجے پہ ہے، چاہے وہ تیسرے درجے پہ ہے. اس کو جو وہ ان درجات کو کراس کرتا چلا جائے گا، پاتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے راستے بہتر سے بہتر بناتا چلا جائے گا. لیکن یہ فاسق لوگ کون ہیں؟ فسق کا معنی ہے جی شریعت میں گناہ کبیرہ کرنے والا، یعنی شرعی معنی جو اس کا بنتا ہے، شریعت میں گناہ کبیرہ کرنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے. اس کے بھی 3 مرتبے ہیں، 3 درجے ہیں. جیسے ہم نے وہاں پہ آپ کو اس کے تقویٰ کے 3 درجات گنوائے ہیں، یہاں پہ فاسق شخص کے بھی 3 درجے ہیں. پہلا شخص اس کا نام ہے جی تغابی. جو شخص کبھی کبھی گناہ کبیرہ کرے اور اس کو برا بھی جانتا ہو، جیسے فرضوں کا چھوڑنا، فرض نماز کا چھوڑنا، کسی بھی فرض کا جو اللہ نے اس پر فرض کر دیا اس کا چھوڑنا، حرام کا مرتکب ہونا گناہ کبیرہ ہے. دوسرا ہے جی انہماک. انہماک وہ شخص ہے جو گناہ کبیرہ کا عادی ہو چکا ہے اور اس کو کوئی خوف نہیں ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور جو ہے نا میں اس پر کوئی اس کو ملال آتا ہو، کوئی اس کو شرمندگی ہوتی ہو، کچھ ایسا نہیں ہے. اور تیسری جو سب سے نچلے درجے کا فاسق شخص ہے وہ ہے جی جہود کے درجے میں. جہود ہے جیم ہے واو دال. جہود جو شخص گناہ کبیرہ کو اچھا سمجھے اور صحیح سمجھ کر کرے، بس جو باجی جی، شخص اس درجے میں پہنچ جو جائے اس کا جو ایمان شخص جاتا رہتا گناہ ہے. جی جی اور اس کے بعد معافی مانگ لے تو کیا اس کا گناہ کبیرہ معاف ہو جائے گا؟ بالکل گناہ کبیرہ معاف ہو جائے گا، بشرط یہ کہ وہ شرک نہ کرتا ہو. لیکن یہ کہ اپنی موت کے آنے سے پہلے اگر اس کو پتہ چل گیا میرے گناہ ہوئے ہیں اور کسی طرح کا بھی گناہ ہے، اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے موت سے پہلے یعنی پھر موت کے فرشتے کے آنے سے پہلے غرغرے کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اگر سمندر کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا. لیکن اگر کوئی یہ سوچ کے کرے کہ ابھی زندگی بڑی پڑی ہے تو میں موت جو ہی قریب آنے لگے گی میں معافی مانگ لوں گا، ابھی تو اپنی مرضی کے ساتھ جتنے گناہ کر سکتا ہوں کر لوں ڈھیر سارے، تو ایسا نہیں ہے. یہ سمجھے یہ بھی توبہ کا ایک مذاق ہے جو انسان کر رہا ہے اور شیطان نے اس کے لیے آراستہ کی ہے. سو ایسے شخص کو آخرت میں بھی موقع نہیں ملتا، یعنی موت کے قریب جا کے بھی اس کو توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل میں جو ہے اصل بات نہیں ہے. کیونکہ اصل مومن وہ ہے جس کو جب رہنمائی ملتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ خود اپنے دل میں سے برائیوں کو نکال کر باہر پھینکتا ہے اور اپنے مالک کی طرف بھاگتا ہے، دوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں آئندہ سے اللہ پاک میں تیری بارگاہ کے ساتھ سچا ہو گیا ہوں، کیونکہ میری ذات کو تو نے پیدا کیا ہے اور تو ہی میری ذات پر حق رکھنے والا ہے. میں نے صرف تجھے راضی کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا تو کبھی راضی نہیں ہوگی مجھ سے، تو میں نے تجھے راضی کرنا ہے میرے مالک. سو جو اپنے مالک کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے راستے ضرور کھولے. جو پستی کی طرف جا رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی کی طرف لے کے جانا شروع کرے گا. تینوں میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں. فاسق لوگ پہلی نشانی ہے جی، پہلی تغابی ہے. تغابی تے غائن الف با اور یا. تغابی جو کہ گناہ کرتا ہے، کبھی کبھی گناہ کبیرہ کرتا ہے اور اس کو برا بھی جانتا ہے، برا جان